ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے سچ کہنے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھا اعمال کریں۔ ہر شخص کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم اچھے کام کریں، وہ کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو ہمارے لیے جنت پکی ہو جائے گی۔ تو انسان کے اندر یہ نیک اعمال کی چاہت اس وجہ سے بھی ہے، اور اسے یہ بات کی خبر بھی نہیں ہوتا کہ اس کا یہ اعمال اللہ کی یہاں قابل قبول ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جو شخص نیک اعمال لے کر آئے۔ اب اس آیت سے ایک نکتہ معلوم ہوتا ہے، ایک ہے نیک اعمال کرنا، دوسرا ہے نیک اعمال لے کر آنا۔ اب ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر 10 گنا 700 گنا اس سے زیادہ ثواب کل قیامت میں ہم اللہ تعالیٰ سے لیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے اس سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب دیا جائے گا۔ ہم تو یہاں خوش خلقی میں ہیں، ہم اچھا گمان میں ہیں کہ جب کل قیامت میں جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 گنا ثواب دیں گے، یا 700 گنا دیں گے، یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ اعمال لے کر آنا، ایک یہ ہے کہ اعمال کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ اعمال کرنا یہ ہے کہ دنیا میں تو ایک انسان ہوتا ہے، بہت سارے اعمال کرتے ہیں، بہت سارے روزے رکھتے
رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہ اعمال اس کا قبول ہے یا نہیں؟ یا قبول ہے لیکن اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا ایسا بدعمالی ہے جس کے بدلے میں یہ سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ نیک اعمال لے کر آنا ہے، کرنا نہیں، لے کر آنا ہمارے پاس۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، ہمارے یہ اعمال قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو یہاں ضرورت یہ ہوئی کہ بتایا جائے کہ کون سے ایسے اعمال ہے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان پوری زندگی نیکی کرتا ہے لیکن ختم ہو جاتا ہے، دنیا ہی میں ختم ہو گیا۔ وہ ایسا شخص بہت خسارے میں ہوگا، ایسا شخص برباد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے نبی، اگر آپ خدا نہ خواستہ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال دنیا ہی میں ختم ہو جائے گا۔ نبی کو شرک نہیں کرتے، یہ مخاطب انسان ہے، سارے امت ہے۔ یہاں نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بالفرض مان لیا کہ اگر آپ نے شرک کر لیا تو آپ کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ وہ ایسا شخص کتنا خسارے میں ہوگا، حج بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، مسجد بھی بنا رہا ہے، مدرسے بھی تعمیر کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہے۔ یہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج انسان کہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان کیسے شرک کر سکتا ہے؟ اور ہم شرک نہیں کرتے، ہم اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ کا سفارشی مانتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی یہاں ہماری سفارش کریں گے، یا اللہ کی صفت میں یہ شریک ہے، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا، یا ہمارے لیے یہ کل قیامت میں اللہ کے یہاں سفارش کریں گے۔ تو اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کرنا یہی شرک ہے۔ کفار و مشرکین تو یہی کیا کرتے تھے، کفار بھی جانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا مالک کون ہے؟ تو کفار و مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ ہے، اور دنیا کا نظام، یہ آسمان، چاند، سورج، سب کس کے مختار میں ہے، کون اس کا مالک ہے؟ کفار و مشرکین بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے مختار میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ آج انسان جب کفار و مشرکین اسی کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے، آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ، ہم محبت میں کسی کو شریک کرتے ہیں، ہم کو اس سے محبت ہے، اور محبت ہی کی وجہ سے شرک ہوتا ہے، محبت ہی کی وجہ سے شرک ہوتا ہے۔ اور ہم اگر کسی کو محبت میں خدا کا درجہ دے دیں، اگر انسان کو ہم اللہ کی صفت میں شریک کر دیں، محبت ہی میں تو سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے، لیکن انسان